عظیم نعمت ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کو شرکت ہو جاتی ہے، اس کی شرکت ہو جاتی ہے انبیاء کے ساتھ، اس کی ساجداری ہو جاتی ہے انبیاء کے ساتھ، اس کا کام مل جاتا ہے۔ یہ خدا نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اپنے محبوب پر درود سے درود و سلام۔ مشکل کشا ہے درود شریف، ہر حاجت کا حاجت روا ہے درود شریف، ہر معاملے میں اس معاملے کے حل کا ایک انمول وظیفہ ہے درود شریف۔ بلکہ علماء و صوفیاء فرماتے ہیں خدا سے ملنے کا ذریعہ ہے درود شریف، خدا سے ملنے کا ذریعہ ہے درود شریف، ہمارے فتح رسول کا بہترین وسیلہ ہے درود شریف۔ جو جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہ اتنا زیادہ محبوب کی بات کرنے والا ہے۔ درود شریف ایک ایسی انمول نعمت جس کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی شرکت کا اعلان فرمایا۔ اپنی صفت میں لا شریک، اپنے کمال میں لا شریک، اپنی ذات میں لا شریک، اپنے مقام میں لا شریک، ہر معاملے میں لا شریک، وحدہ لا شریک، کوئی اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر میرے شیخ فرماتے ہیں اپنا شریک ہم کو کیا لا شریک نے، اپنا شریک ہم کو کیا لا شریک نے، احکام بھیج کر کے درود و سلام کے۔ اے خوش نصیب امتیو، اگر تمہیں بھی اس کے ساتھ شرکت کرنی ہے تو درود و سلام پڑھو۔ جب تم درود و سلام پڑھو گے تو تمہاری شرکت وہاں ہو جائے گی۔ اچھا دوستو، یہ تو اتنا کامیاب نسخہ ہے کہ جس کو یہ نسخہ مل گیا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا، وہ دونوں جہاں میں۔ دیکھیے بزرگوں کو جو بزرگی ملی وہ اسی کے وسیلے سے، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، انبیاء، صالحین، عارفین، واصلین، سالکین، کاملین، اقطاب، اغواس، نقبہ، نجبہ، بدلہ، یہ جتنے ولیوں کی قسمیں اور پرکار ہیں، ہر ولی محتاج ہے کہ وہ گنبد خضرا والے پر درود پاک پڑھے۔ ہر ولی کی یہ شان ہے کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھے۔ اور شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں جو جتنا زیادہ درود پڑھنے والا اس کا درجہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوا کرتا ہے۔ خدا کی بارگاہ کی بلندی، اس کی بارگاہ عظمت میں اگر کسی کو مقام بنانا ہے تو درود پڑھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف اولیاء، اتقیاء، اصفیاء پر منحصر نہیں، جس نے بھی درود پڑھا وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ جس نے بھی درود پڑھا، درود شریف
میرے شیخ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مد ظلہ النورانی ارشاد فرماتے ایک مقام پر کہ درود شریف کی شان آپ دیکھیے، اس کا درجہ دیکھیے، ہر عبادت کا وقت مقرر، ہر عبادت کے لیے ایک طریقہ، ہر عبادت کے لیے کوئی جگہ خاص، ہر عبادت کے لیے ایک مقام، ایک وقت، ایک جگہ۔ مگر نماز آپ دیکھ لیجئے، نماز کو کوئی اگر یہ کہے کہ جب چاہیں پڑھیں، کہ نہیں، جب چاہے نہیں پڑھ سکتے۔ روزہ آپ جب چاہے رکھیں، نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جو احکام اس کے جو احکام ہیں وہ احکام الگ، جو روزے کے احکام ہیں، جو نماز کے احکام ہیں۔ حج آپ جب چاہے کریں نہیں ہوگا، آپ زکوٰۃ جب چاہیں نکالیں، اس معاملے میں جب چاہو تب نکالو، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ آپ کی چاہت سے زکوٰۃ نہیں ہے، خدا کے حکم سے زکوٰۃ ہے، خدا کے حکم سے زکوٰۃ ہے، آپ کی چاہت سے نماز نہیں۔ آپ جتنی چاہو نماز پڑھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی فرض کی 2 رکعت، فجر کی 2 فرض کو 4 پڑھ لیں، کوئی 2 سجدے کو 4 سجدہ کر دے، کوئی 5 6 7 سجدہ کر دے، ممکن نہیں ہے۔ مگر جب اپنی عبادت کی باری آتی ہے تو رب نے قید لگائی، فجر کی 2 فرض پڑھو، ظہر کی 4 فرض پڑھو، عصر کی 4 فرض ہیں، عشاء کی، مغرب کی 3 فرض ہیں، عشاء کی 4 فرض ہیں، 3 وتر ہیں۔ مگر جب بات محبوب کی آئی تو فرمایا اے ایمان والو صلو علیہ، ان پہ درود بھیجتے ہی رہو، جتنا چاہو بھیجو، جب چاہو بھیجو، جہاں چاہو بھیجو، تمہارا درود لبوں سے نکلے گا، میری بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تم جہاں درود پڑھو، جتنا چاہو درود پڑھو، بیٹھے ہو تو بیٹھ کے درود پڑھو، لیٹے ہو تو لیٹ کے درود پڑھو، چلتے ہو تو چل کے درود پڑھو، سوئے ہو تو سو کے درود پڑھو، ہر حال میں درود۔ اور درود ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ عبادت بھی ہے، محبوب کی قربت کا ذریعہ بھی، محبوب کی قربت کا ذریعہ بھی، اور کتنا قریب کر دیتا بندے کو محبوب سے، درود شریف کتنا قریب کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ شان درود پاک کی ہے، آج بھی ہمارا ایمان ہے بحمد اللہ تعالی کہ ہمارے رسول اپنے مزار میں باحیات ہیں، اپنے مزار پاک میں زندہ ہیں، اور ایسی ہی زندہ ہیں جیسے پہلے زندہ تھے، ایسے ہی باحیات ہیں جیسے پہلے باحیات تھے۔ اس کی ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود شریف پڑھنے والوں کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم حدیث یہ ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے والوں کا کیا حکم ہے اور ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میری یقین مانو، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا، ایک فرشتہ مقرر ہے جو میری وفات سے لے کے صبح قیامت تک میرے روضے پہ کھڑا رہے گا، میرے روضے پہ کھڑا رہے گا۔ اور اس کی شان کیا ہوگی؟ سارے ملک و ملکوت اس کی نگاہوں کے سامنے، سارے ملک سارے ملکوت اس کی نگاہوں کے سامنے، اور جہاں سے بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ درود بھیجے گا تو وہ اس کا نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ مجھے یہ کہے گا اے اللہ کے رسول، آپ کے فلاں امتی نے، فلاں کے بیٹے نے فلاں گاؤں سے، فلاں محلے سے آپ پہ درود بھیجا ہے، آپ پہ درود بھیجا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ کے رسول آپ پہ یہ درود بھیجا ہے، بلکہ سرکار فرماتے ہیں اس کے صیغوں کے ساتھ وہ عرض کرے گا، اس کے صیغے، یہ جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جن لفظوں میں درود بھیجے گا وہ لفظ فرشتہ مجھے سنائے گا،
پھر آپ درود تاج بھیجو تو درود تاج سنایا جائے گا. اگر درود ہزاری بھیجو تو درود ہزاری سنایا جائے گا. اگر درود لکھی بھیجو تو درود لکھی سنایا جائے گا. اگر درود ملوان بھیجیں تو درود ملوان سنایا جائے گا. اگر درود روحی بھیجیں تو درود روحی سنایا جائے گا. اگر آپ درود کبریت احمر بھیجیں تو درود کبریت احمر سنایا جائے گا. یعنی ادھر ہم نے درود کبریت احمر پڑھا ہے اور ادھر فرشتہ محبوب کو درود سنا رہا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کیا درود پاک کی شان ہے اور وہ کتنا خوش نصیب امتی. اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ بار بار بارگاہ رسول میں ہمارا نام لیا جائے؟ کون نہیں چاہے گا کہ بار بار ہمارا نام لیا جائے، ہمارے ماں باپ کا نام لیا جائے، ہمارے گاؤں کا نام لیا جائے، ہمارے علاقے کا نام لیا جائے، ہمارے محلے کا نام لیا جائے. تو جو خوش نصیب یہ چاہتا ہو کہ بار بار حضور میرا نام سنے، اس کو چاہیے کہ وہ بار بار اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجے، بار بار. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ویسے درود شریف تو ہر نماز میں پڑھتے ہی ہیں، اس کے بغیر درود نماز مکمل نہیں ہوتی. جو درود پڑھا جاتا ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. مگر ایک بڑی عظیم بات جو میرے ذہن میں آئی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. دیکھیے سرکار کی شان یہ ہے کہ جب بندہ گم ہو کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود پڑھتا ہے تو حضور خود ارشاد فرماتے ہیں. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان درود پڑھنے والوں کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مقام ہے، یعنی ان کی حقیقت کیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ یوں ہی درود پڑھ لیتا ہے بے توجہی کے ساتھ، درود پڑھو تو پڑھ دیا، یاد آیا تو درود شریف پڑھ دیا. درود شریف یوں ہی جو پڑھ لے سرکار فرماتے ہیں فرشتے ان کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں. فرشتے ان کا درود نام کے ساتھ مجھ تک پہنچاتے ہیں. مگر جو خوش نصیب حضور قلب کے ساتھ پڑھے، حضور قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو حاضر سمجھ کے اور سرکار کو اپنا ناظر سمجھ کے، حاضر و ناظر سمجھ کے جو درود پڑھے بالکل بارگاہ پاک میں گم ہو کے، سرکار فرماتے ہیں اس کے درود کو فرشتوں کی حاجت نہیں ہوتی، ہم اپنے کان سے اس کا درود سن لیا کرتے ہیں، ہم اپنے کان سے. ایک کتاب ہے صاحب، اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف، درود شریف کی کتاب پوری. یہ بزرگوں کا وظیفہ ہے، اولیاء کا وظیفہ ہے دلائل الخیرات شریف، جس کو بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث قطب پڑھتے ہیں. اس کے لکھنے والے ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن محمد عبداللہ بن سلیمان جزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام جزولی کے نام سے جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں انہوں نے یہ کتاب جب لکھی، اور جب یہ کتاب انہوں نے لکھی تو اس کتاب کے لکھنے کا انہیں صلہ کیا ملا؟ آج بھی جس مقام پر ان کا روضہ ہے اس مزار اقدس پہ مشک و عنبر کی خوشبو آتی، آج بھی وہاں خوشبو آتی. اور وہ لکھتے ہیں کہ اے خوش نصیبو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل لگا کے درود بھیجو، دل لگا. انہوں نے اپنا ایک واقعہ وہ بیان فرماتے ہیں. ایک مقام پر وہ صحرا سے نکل رہے تھے، کسی علاقے سے وہ نکل رہے تھے جو غیر آباد تھا، یہ سمجھ لیجئے جنگل تھا. ویرانے سے آپ کا گزر ہوا، کس کا؟ حضرت سیدنا محمد عبد الرحمن عبداللہ ابن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا گزر ہوا. فرماتے ہیں عین دوپہر کا وقت ہے اور میں وہاں سے ویرانے سے جب گزرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ آخر ہوتا جا رہا، وقت ختم ہو رہا. اور یہ بزرگوں کی شان ہے کہ وہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرتے ہیں. یہ بزرگوں کا، بزرگ وہی تو ہوتے ہیں جو نماز کو وقت پہ ادا کرے. وقت آخر ہوا جا رہا اور دل بے چین، ابھی تک پانی نہیں ملا وضو کے لیے، تو وضو کریں تو کیسے کریں؟
بڑے بے چین ہوئے. اب راستہ چھوڑ دیا اور جنگل میں ویرانے میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے. انہوں نے دیکھا دور ایک جھونپڑی نظر آئی اور اس جھونپڑی کے قریب آپ تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں ایک کنواں بھی ہے جس میں پانی ہے. اس کنویں کے قریب آپ تشریف لے گئے, اس کے ارد گرد آپ گھوم رہے ہیں, اس کے چاروں طرف, مگر پانی حاصل کرنے کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں. نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, کچھ نہیں. جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو اور بے چینی ہو گئی. پانی تو ہے مگر ذریعہ حصول نہیں. پانی ہے مگر کیسے لے اس کو؟ اچانک کیا نظر پڑتی ہے؟ ایک بچی اس جھونپڑی سے نکلی اور نکلنے کے بعد کہتی, اے شاید غالباً آپ کو اس کنویں سے پانی نکالنا ہے, آپ کو وضو کی طلب ہے. کیا آپ کو وضو کی طلب ہے اور آپ اسی لیے بے چین ہیں, آپ کو پانی نکالنا ہے؟ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان فرماتے ہیں, میں نے کہا ہاں ہے بیٹی, مجھے پانی نکالنا ہے, میری نماز ظہر عنقریب قضا ہونے والی, وضو کے لیے پانی کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کو نکال لیں. اس نے کہا, اے شاید اس میں تردد کس بات کا, اس میں فکر کس معاملے میں؟ کہا کہ کوئی اسباب و وسائل کوئی چیز ہے نہیں, کیسے نکالیں؟ کہا رکے ہم نکال دیتے ہیں, اگر یہی معاملہ پانی ہی نکالنا ہے تو ہم نکال دیتے ہیں. حضرت محمد بن سلیمان جزولی صاحب دلائل الخیرات شریف وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ قریب آئی اور زیر لب اس نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے کنویں میں تھوک دیا. جب انہوں نے اس بیٹی نے, اس بچی نے, اس اللہ کی ولیہ نے جب اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا, حضرت محمد بن سلیمان کہتے ہیں خدا کی قسم یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا لعاب پہلے اندر گیا کہ وہ پانی پہلے باہر. مجھے یہ نہیں معلوم کہ پانی اتنی جلدی آ گیا یا لعاب پہلے گیا. حضرت محمد بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے اطمینان سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھی اور پھر اس بیٹی کو بلایا, اپنی سینے سے لگایا. فرماتے ہیں مجھے سچ بتا یہ نعمت تجھے کیسے مل گئی, یہ جو نعمت ہے یہ تجھے کیسے مل گئی؟ کہا یہ بتانے والی چیز نہیں ہے. کہا جس نے تجھے اس نعمت کی مالک بنائی ہے تجھے اس کی قسم مجھے بتا کہ یہ نعمت کہاں ملی. کہا اے محمد یہ نعمت تو ہر مومن کو حاصل ہو سکتی ہے. کہا کیسے؟ کہا سن, یہ ساری برکتیں گنبد خضرا والے پر درود پڑھنے کی برکت سے حاصل ہوئی ہے. جو دل سے درود پڑھتا, ہم نے جو اندر پڑھ کے جو تھوکا تھا وہ کوئی اسم اعظم نہیں تھا, وہ محبوب پہ درود تھا, وہ محبوب پہ. آپ یقین مانے جب سرکار پہ دل لگا کے درود پڑھا جائے, کون سی مشکل ہے جو آسان نہیں ہوتی, کون سی مشکل ہے جو حل نہیں ہوتی, کون سی حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی درود کی برکت سے. آپ کو ایک اور بات میں اس سلسلے کی بڑی مشہور و معروف میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہمیں اس میں زیادہ تسکین بھی ہو اور ہماری دلچسپی بھی اس میں بڑھے کہ ہم روزانہ کم سے کم ایک مقدار مقرر کریں کہ 100 بار 200 بار 1000 بار 500 بار دل لگا کے محبوب کریم پہ درود بھیجتے رہیں. کم سے کم ایک مقرر مقدار ہم تیار کریں, اتنی مقدار میں تو پڑھنا ہی ہے. ہم یہ طے کر لیں اس مجلس رسول سے کہ ہم جس کی مجلس میں آئے ہیں ہم اس پہ کثرت سے درود و سلام بھیجیں گے. ہم کثرت کے ساتھ. دیکھیے آپ نے ایک قصیدہ شریف سنا ہوگا, یوں تو بہت سارے قصیدے دنیا میں مشہور و معروف ہے, ہمارے امام نے بھی بہت سارے قصیدے لکھے. ایک بزرگ ہوئے حضرت سیدنا خواجہ امام شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالی, حضرت امام بوسیری, انہوں نے ایک قصیدہ لکھا. اس قصیدے کا نام کیا تھا؟ قصیدہ بردہ شریف. ہمارے بچے بھی اس کو پڑھتے ہیں بحمد اللہ تعالی. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ درود شریف والا پورا قصیدہ
حضرت امام خواجہ شرف الدین بوسیری نے لکھا، علماء لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عاشق رسول تھے، ویسے شاعر اسلام بھی تھے، انہوں نے بہت سارے قصائد لکھے تھے، مگر ایک بار ایسا ہو گیا کہ انہیں فالج ہو گیا۔ فالج یعنی جس کو ہم پیرالسس کہتے ہیں، لقوہ ہو گیا، انہیں فالج ہو گیا۔ اور جب فالج ہوا تو بے چین ہو گئے، بڑی دوائیں علاج وغیرہ کروائے، افاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن دل میں خیال آیا، آج تو ایسا قصیدہ لکھیں کہ مدینے والے کو ترس آ جائے گا۔ آج تو دیکھیے وہ ڈوب کے لکھتے تھے، جب ڈوب کے لکھیں گے تو توجہ تو ہوگی نا، اس لیے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ تڑپ کے بلاؤ وہ نہ آئے، وہ کان ایسے ہے ہی نہیں کہ امتی پکاریں اور وہ نہ سنیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہاں سے دل یا رسول اللہ کہتا ہے اور وہاں سے مصطفیٰ ہماری سن لیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ میرے آقا نے بھی فرمایا، یہ سرکار بھی ارشاد فرمایا۔ یقین مانے حضرت امام بوسیری نے قصیدہ لکھا، اور جب قصیدہ انہوں نے لکھا تو قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف نہیں تھا، اس قصیدے کا نام جو ہے قصیدہ بردہ شریف نہیں تھا۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر جس کو بندہ اوڑھتا ہے، یہ چادر، اس کا یہ ہے قصیدہ بردہ کے پیچھے جو راز چھپا ہوا، چادر والا قصیدہ حضرت امام بوسیری لکھتے ہیں، اور پھر اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ یہی قصیدہ پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے اشک جاری ہے، اور قصیدہ پڑھتے پڑھتے سو گئے، اور جب سوئے تو تقدیر جاگ اٹھی۔ جب آنکھ بند ہوئی تو قسمت کھل گئی، کیا دیکھتے وہ تشریف لے آئے، دکھیوں کا مداوا، بے سہاروں کا سہارا، بے چاروں کا چارہ، احمد مختار رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار تشریف لائے، فرماتے ہیں اے بوسیری وہ قصیدہ میرے سامنے ایک بار پھر گنگنا دو، ایک بار پھر گنگنا دو۔ بوسیری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قصیدہ اپنی مستی میں بارگاہ رسول میں سنا رہا تھا، وہ عشق و وجدان کا عالم کیا ہوگا جب جس کے لیے لکھا ہے وہ خود سننے چلے آئے، سرکار خود سن رہے، اور سرکار نے جب اس کو سنا تو آپ حضرت بوسیری فرماتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا اور میرے سرکار اسے سن کے جھوم رہے، سن کے جھوم رہے، اور جب سرکار نے قصیدہ مکمل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد اپنا وہ چادر مبارک، وہ کالی کملی شریف سرکار نے وہ برد یمانی آپ نے اپنے کاندھے سے اتارا، اور اتارنے کے بعد امام شرف الدین کو اپنے ہاتھوں سے عطا فرما دیا۔ چادر اس قصیدے کا تحفہ، اس کے بدلے میں جو نذرانہ دیا حضور نے، کیا نذرانہ دیا تھا، آپ نے اس چادر مبارک کو اٹھایا اور اٹھا کے دے دیا، اور جو خالد زدہ جو جگہ تھی جہاں پیرالسس ہو گیا تھا، سرکار نے اس کو وہاں رگڑ دیا اور دست مبارک پھیرا، فرماتے اللہ کی قسم خدا نے اسی وقت مجھے شفا عطا فرما دی۔ کسی حکیم کی حاجت نہ کسی طبیب کی ضرورت، نہ کوئی دوائی کرنے والا، اس کے ہاتھ میں خدا نے شفا عطا فرمائی ہے، ان کی نگاہوں میں خدا نے وہ برکتیں رکھی۔ سیدنا امام بوسیری رضی اللہ تعالیٰ یہ قصیدہ لکھ دیا، اور اس کے بعد میں سرکار نے وہ چادر مبارک کو آپ کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، آنکھ ختم ہوا، نیند سے بیدار ہوئے، اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے جب صبح ہوئی تو فجر میں صبح صادق کے بعد میں ایک مرد قلندر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس وقت کے اپنے زمانے کے بہت بڑے مرد خدا ولی کامل امام شرف الدین کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، وقت
سنایا تو کیا سرکار اس کو سونتے چومتے نہیں تھے؟ اور جب تشریف لے جانے لگے تو چادر مبارک جو اتار کے دی تھی وہی مردہ والا قصیدہ انہوں نے اس طرح اس کو ظاہر کیا. فرماتے سن تم نے خواب میں نبی کو سناتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے حقیقت میں رسول کو سنتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ یقین مانیں کہ جب غلام خواب کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے غلام جب خواب کی حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں تو نبیوں کا امام کتنا دیکھتا ہوگا، رسولوں کے تاجدار. اسی لیے ہم جہاں درود پڑھتے ہیں سرکار وہی دیکھ لیتے ہیں، سرکار کی توجہ ادھر ہی ہوتی ہے. صاحب دلائل الخیرات شریف فرماتے ہیں امام عبد الرحمن جزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی تم درود پڑھو تو یہ یقین مانو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اچھا ایک اور مقام بھی ہے، میں آپ کی توجہ ادھر بھی دلا دوں، اس لیے کہ یہ ہمیں دن میں ہر وقت میسر 5 وقت ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ مقام. اور وہ مقام کیا ہے؟ جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں قاعدے میں تو التحیات، جب تشہد ہم پڑھتے ہیں تو تحیات میں ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے غیب کی خبریں بتانے والے. نبی کا مطلب ہوتا ہے، نبی لفظ عربی ہے، نبی کا جو لفظ ہے وہ عربی ہے، جیسے عربی لفظ، ایسے نبی عربی لفظ ہے. تو رسول کیا ہے؟ پہنچانے والا. رسول کیا ہے؟ پہنچانے والا. ایسے ہی نبی کیا ہے؟ غیب بتانے والا. میرے امام نے ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں دینے والے. تو ایھا النبی، اے غیب کی خبر جاننے والے نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو اور آپ پر اللہ کی رحمت و برکت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو حضرت امام غزالی سیدنا محمد بن محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ، وہ خوش نصیب بندہ جس کو رب ذوالجلال نے کئی علوم کا مالک بنایا تھا. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ فلسفے کا تاجدار، جس نے اسلام کو فلسفے کے علم کے تحت بچایا. حضرت امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ جب تم نبی پر التحیات میں جب سلام بھیجو تو غفلت میں نہ بھیجو، یوں ہی نہ کہہ دو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا، غفلت میں نہ کہہ دو، بلکہ یہ یقین مانو کہ تم جس قاعدے کی صورت میں ہو تم رسول کے سامنے ہو، تم نبی کے سامنے ہو اور گم ہو جاؤ، ڈوب جاؤ محبوب کی یاد میں، فنا ہو جاؤ محبوب کی یاد میں، اور ڈوب کے کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام بھیجتا ہے تو رسول گنبد خضرا سے امتی کو دیکھ لیا کرتے. اور آپ کو اس کے آگے ایک بات، جب آپ گم ہو جائیں گے تو کم سے کم یہ یقین رکھیں گے کہ ہم جس کو سلام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ناظر ہیں اور ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. جب یہ حاضر و ناظر والا جب تصور ہوگا اور آپ درود و سلام پڑھیں گے خدا آپ کا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار بالکل توجہ کرنا. اور جب سرکار کی توجہ ہوگی نا نماز میں، اس کے بعد میں سرکار نے آپ کو دیکھ لی، جب سرکار نے آپ کو دیکھ لیا ہے تو حکم کیا ہے؟ پڑھو. یہ فلسفہ ہے دوستو، یہی اس قاعدے کی حقیقت ہے. اب درود پڑھ، اس لیے کہ جس کو تم نے سلام کیا اس نے تجھے دیکھ لیا، اور جب اس نے تجھے دیکھ لیا اب تیری طرف وہ پورے متوجہ ہے، اور جب وہ پورے متوجہ ہے تو آپ دل لگا کے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اور جب درود پڑھ لیا ہے تو سن، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اب اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے استاذ کے لیے بھی اور ساری امت کی بخشش کے لیے دعائے معصورہ پڑھ لیں۔ دعائے معصورہ پڑھائی جاتی ہے نا، اللہم اغفر لی ولوالدی ولستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ یہ کیا ہے؟ اسی توجہ رسول کے صدقے میں تمہیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اب میرے محبوب کو تم نے سلام بھی پڑھ دیا، درود بھی بھیج دیا، آل محمد کو بھی یاد کر لیا، تو اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ تو بھی بخشا گیا، تیرے ماں باپ بھی بخشے گئے، اور تو جس کے لیے دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت کروا دی جائے گی۔ یہ نماز کا فلسفہ ہے دوستو۔ شان رسول اتنی عظمت والی ہے، مقام رسول، کہ آپ جہاں درود بھیجیں، جب درود بھیجیں، جتنا درود بھیجیں، اور جب جب بندہ درود بھیجتا اور جتنا بھیجتا ہے سرکار جان لیتے۔ سرکار کو معلوم کہ میرے فلاں امتی نے اتنا درود بھیجا۔ دیکھیے مجھے یاد آ گئے ہمارے پیر خواجہ خواجگان مرشد العالم سیدنا خواجہ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی جودھنی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات نقل فرمائی۔ کیا نقل فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ خواجہ خواجگان الکونین سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا معمول تھا کہ ہر رات کو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوتے تھے۔ 3000 بار درود شریف پڑھ کے سوتے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، سیدنا شیخ خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں نکاح فرمایا۔ جب نکاح فرمایا تو اس رات کو حضرت شیخ سے وہ وظیفے میں کچھ ناگا ہو گیا، چھوٹ گیا، درود شریف کا وہ وظیفہ ایک شب کو چھوٹ گیا، ادھر وظیفہ چھوٹا اور ادھر حضرت شیخ قطب الدین کے ایک مرید کے خواب میں سرکار تشریف لے آئے، اور سرکار تشریف لا کے فرماتے ہیں اپنے پیر قطب الدین کو میرا سلام کہنا، اپنے پیر شیخ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ کیا وجہ ہوئی کہ جو روزانہ 3000 درود بھیجتے ہو کل نہیں بھیجا؟ کیا بات ہوئی کہ نہیں بھیجا؟ حضرت شیخ فرید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونفعنا اللہ تعالیٰ بھی فی الدین والدنیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ خبر میرے مرشد تک پہنچی تو اسی دن آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سرکار کو یہ معلوم کہ میرا فلاں امتی پر اتنی بار درود بھیجتا ہے۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، فرماتے ہیں کہ آپ کا جو وظیفہ ہوتا ہے روزانہ کا، جو آپ کو معمول ہوتا ہے درود پاک بھیجنے کا جو وقت ہوتا ہے، کوئی فجر کے بعد بھیجتا ہے، کوئی عشاء کے بعد بھیجتا ہے، کوئی عصر کے بعد بھیجتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جس وقت آپ درود بھیجتے ہیں نا روزانہ، اس وقت سرکار گنبد خضرا سے اسی وقت آپ کی طرف متوجہ اور آپ کا انتظار ہوتا ہے کہ اب میرا امتی مجھ پہ درود بھیجے گا، اب میرا امتی مجھ پہ درود بھیجے گا۔ اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہے؟ اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ سرکار خود انتظار فرمائے شریف کا، ایسے درود کا سرکار انتظار فرمائے۔
معراج یہ ہے ان کے قدم، ہماری معراج ہی یہ ہے۔ کچھ لمحے اگر ایسے مل جائیں دوستو، اللہ کی عزت کی قسم، یہ ہماری تقدیر کی معراج ہے، یہ ہماری قسمت کی معراج ہے۔ ہم یہاں انتظار کریں گے، وہ وہاں انتظار کریں گے۔ دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کھانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم محبوب کو یاد کریں اور محبوب ہمیں یاد نہ کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کا ذکر کریں اور وہ ہمارا ذکر نہ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ احسان کرنے والوں کی ریت نہیں ہے، یہ محسنوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ بھول جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کا پلہ جب ہمارا خسارے میں ہوگا اور جب ہمارے گناہ بڑھ جائیں گے تو مصطفیٰ اپنی جیب سے پرچی نکال کے ہمارے نامہ اعمال کے پلے میں رکھیں گے اور ہمیں جنت کر دیں گے۔ یہ روایت میں آتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، کوئی نیکیاں نہیں ہوگی، اور اس کے بعد میں اس کے لیے حکم ہوگا ایسے لے
کبھی اس کی کشتی پار لگاتے ہوں گے، کبھی پل صراط پہ سہارا دے رہے ہوں گے، کبھی میزان عمل پر آسرا دیتے ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر امتیوں کو جام بھر بھر کے حوض کوثر پلاتے ہوں گے۔ کہیں گے اے ہمارا، تو سرکار توجہ فرمائیں گے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کہیں دیکھو دیکھو جا رہے، سرکار فرمائیں گے اے فرشتوں رکو رکو رکو، میرے اس امتی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اس پکار کو سن کے سرکار یہ فرمائیں گے، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مرضی سے نہیں لے جا رہے، اس کے اعمال ہی ایسے ہیں، ہم نے اس کے عملوں کو وزن کیا اور اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نظر نہیں آئی تو اس کو جنت میں لے جانے کے قابل ٹھہرا ہے۔ تو اے محمد، ہم اسے حکم خدا بندی سے لے جا رہے ہیں، آپ روکتے ہیں، ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم روکیں۔ آپ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے الہ العالمین، میری اس امت پر رحم فرما دے، میرے اس امتی پہ رحم فرما۔ خدائے قدیر ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں، میرے محبوب کا حکم مانو، میرے محبوب کی تابعداری کرو، لاؤ تو اس کا وزن پھر سے کرو، ہم اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے امتی کا نام اعمال دیکھنا چاہتے ہیں۔ کے نام اعمال کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اور جب رکھیں گے وہ پرچی فوراً وہ نیکیاں زیادہ ہو جائے گی، گناہ کم ہو جائیں گے، اور جب اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اس کے بعد میں حکم ہوگا میرے اس جنت میں لے جاؤ، اس نیکی اس آپ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے پہچانا میں اللہ کا رسول محمد ہوں۔ فیصلے میں کام مشکلیں کیا، دنیا کی پریشانیوں کا مقام کیا، دنیا کی مصائب کیا چیز ہے؟ سنو، جب کبھی کوئی استادہ پڑے، جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، جب کوئی کبھی مسئلہ ہو جائے، فوراً محبوب پہ دل لگا کے ضرور پڑھو۔ کوئی چارہ کار نہیں ہے، سب پریشان۔ ایک بزرگ
اس میں تھے، ان پہ غنودگی طاری ہوئی، یعنی نیند اور جاگنے کے درمیان کیا دیکھتے ہیں؟ حضور تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے، اور جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے انہیں ایک درود شریف تعلیم فرمائی۔ درود شریف سرکار تعلیم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں خود بھی پڑھو، ان کو بھی پڑھاؤ، آپ کا درود ختم نہیں ہوگا اور یہ طوفان ختم ہوگا۔ فرماتے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان کرم سے مجھے وہ درود اسی وقت یاد ہو گیا، اور جب درود شریف میں نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ طوفان چلا گیا۔ درود شریف کا نام ہے درود تنجی۔ جو یہ درود پڑھتا ہے وہ ہر مشکل سے نکل جاتا ہے، جیسے آگے سے ہر پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو درود پڑھتا ہے وہ خدا کی عبادت میں ہے، رب کی اطاعت اور محبوب کی قربت میں ہے۔ دوستو ہم یہ طے کریں